آصف رضا صاحب، مجھے کسی خانقاہ کے سنگ مرمر اور وہاں کی بچھی قالین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ناموس رسالت کی لڑائی صرف مولانا قمر غنی عثمانی کی نہیں تھی۔ فی الحال ہمارے ساتھ قمر غنی عثمانی صاحب کے بھائی خرم میاں ہیں، اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور تحریک فروغ اسلام کے رکن آصف رضا صاحب ہیں۔ تو ہم باری باری ڈسکس کریں گے اس پورے مسئلے پر۔ سب سے پہلے ہم خرم صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خرم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ ہندوستانی خانقاہوں میں کس خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسپیشلی قمر غنی عثمانی صاحب کے حالات کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ۔ میں معز الدین عثمانی نظامی مرکزی ازہری، میں ہندوستان کی ایک عظیم خانقاہ جو تقریباً 450 سے زائد سال پرانی ہے، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت نظام الدین عثمانی المعروف بندگی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ، جو قصبہ امیٹھی شریف ضلع لکھنؤ صوبہ اتر پردیش میں واقع ہے، میں اس خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ عام مسلمانوں کی طرف سے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے اس کیس کو لے کر کے آپ کو کیسا رسپانس ملا؟ تعاون ملا، مطلب سپورٹ ملا یا نہیں ملا؟ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں میں۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب ناموس رسالت کے لیے سنگھرش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جذبات سے الگ ہٹ کر کے زمینی استر پر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہیں میں ایک نام لوں گا، حالانکہ مجھے یہ نام لینا نہیں چاہیے، لیکن نام اس لیے لینا ضروری ہے کہ بغیر نام لیے تصویر صاف نہیں ہوتی ہے۔ مولانا سلمان اظہری صاحب، ان کو بھی جیل ہوئی، ان کے خلاف بھی کیس بک ہوا، لیکن ان کے خلاف جب کیس بک ہوا تو عام مسلمانوں کی طرف سے ایک زبردست جو ہے مظاہرہ کیا گیا، عام مسلمانوں کی طرف سے ان کو زبردست سپورٹ ملی، اور پولیٹیکلی ایشو بھی بنا۔ مولانا سلمان اظہری صاحب کا ایشو پولیٹیکل ایشو بھی بنا۔ ایم آئی ایم کے کچھ لیڈروں نے، اسپیشلی جو ہے امتیاز جلیل صاحب نے ان کے لیے آواز اٹھائی، ان کو بیل ملی، وہ باہر آئے، آج وہ نارمل زندگی جی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو اس قوم نے بھلا دیا، ان کو سپورٹ نہیں کیا؟ ایسا کچھ مطلب آپ اپنی رائے رکھیں گے اس پہ؟ اس میں دو پہلو ہیں شفیق بھائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے عوام کو حقیقت معلوم پڑنی چاہیے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب اور مولانا سلمان اظہری صاحب کے کیس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو ان پر مقدمات لگائے گئے ہیں قمر غنی عثمانی صاحب کے اوپر، وہ مقدمہ ایک الگ نوعیت کا ہے، اور سلمان اظہری صاحب کا صرف ایک شعر کے تعلق سے جو ہے وہ مقدمہ جو ہے ان کے اوپر درج تھا، اور اس معمولی سے شعر میں کسی کو جو ہے اس میں سپورٹ کرنے میں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی ظاہری طور پر، جو میں سمجھتا ہوں، اور جو سیاسی نظریات ہیں ملک ہندوستان کے، اس اعتبار سے ان کو سپورٹ کرنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، یہ ہے کہ قمر غنی عثمانی صاحب کا جو کیس ہے، اس کیس کے ہوتے ہی جو ہے جو لوگ تحریک سے جڑے ہوئے تھے، یا جو سیاسی یا جو ہے جو لوگ مالدار لوگ جو ہے، یا جو عوامی سطح کے لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے تھے، وہ کافی حد تک کہ اسی وقت دور ہو گئے جیسے ہی حضرت جیل میں گئے تھے، اور ہمیں عوامی سپورٹ جو ملنا تھا وہ نہیں مل پایا، اور کیس کی سنگینی کو دیکھ کر کے لوگ دور ہوتے گئے۔ حالانکہ یہ سب ایک ہوا بنایا گیا تھا، ایک سب جو ہے ایک طریقے کی اسکرپٹ تیار کر کے جو ہے ان کے اوپر تھوپی گئی تھی، اور ایک ڈر کا ماحول، بھے کا ماحول جو ہے پورے ہندوستان میں ان کو لے کر تو کیا مانتے ہیں کہ تو کیا مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں جو ایک ملی مفاد میں آواز اٹھانے کی ایک رواج ہوتا ہے، جو ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ اب مان پڑ رہا ہے؟ یہ اپنے محسنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں؟ بالکل، حضرت کے تعلق سے تو ایسا ماند پڑ گیا ہے جذبہ کہ
جو ہماری برانچز کے لوگ تھے وہ تو ٹوٹ ہی گئے ہیں، اور جن حضرات سے ہمیں تعاون ملتا تھا وہ تعاون بھی نہیں مل پا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تو اپنے مساجد یا اسٹیجوں پر حضرت کے لیے دعا بھی کرنا جو ہے مطلب دعا کرنے سے کیوں بھی ڈرتے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ مطلب ان کو بھی اس کیس میں انوالو کر لیا جائے گا؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ بلا ضرورت کا ڈر، یہ خوف ہے۔ نہیں، یہاں میں ایک بات اور کہوں گا سر، جسے میں ایک چیز سمجھتا ہوں، انڈین کانسٹیٹیوشن میں کوئی چور ہو، قاتل ہو، زانی ہو، بلاత్కాری ہو، یا کتنا بھی بڑا کرمنل ہی کیوں نہ ہو، ڈیفینس کا حق سب کو ہے۔ مانتے ہیں نا سر اس بات کو؟ تو اگر ڈیفینس کا حق سب کو ہے اور اس بات کا قانونی ادھیکار ہے کہ آپ اپنے آدمی کو ڈیفینس کر سکتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ ملت اسلامیہ ہند مولانا قمر غنی عثمانی کے ڈیفینس سے کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے، اور جو ہے میں تو اس کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوں، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اتنی دوری کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر اپنے محسنین کو لوگ اس طرح سے بھلا دیں گے تو جو ہے پھر کون اٹھ کر کے جو ہے آپ کی بات کو جو ہے حکومت تک پہنچائے گا، یا ان کے اگینسٹ کھڑا ہو کر کے اپنے حقوق کے لیے کون بولے گا؟ اگر ہم جو ہے یہ کہتے ہیں، اکثر تحریریں وائرل ہوتی ہیں واٹس ایپ یونیورسٹی میں کہ جو ہے کوئی بولنے والا نہیں، کوئی کچھ کرنے والا نہیں، اور جب ہماری جماعت میں کوئی کرنے والا اور کوئی بولنے والا آ جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری جماعت کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سب کو پیدا کیا، ہم یہ سب ایک جنس ایک جان ہیں، تو اگر کسی مومن بھائی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں بھی تکلیف پہنچنی چاہیے۔ اگر آج قمر غنی عثمانی صاحب نے اپنی جو ہے گھر اور اپنے جو ہے تحریک اور اپنی جو ہے ہر اعتبار سے قربانی پیش کی ہے تو ہمیں ان کو بھلانا نہیں چاہیے۔ کم از کم اتنا تو خیال رہے قوم کو کہ جو ہے ان کے کیس کی اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں، ان کو کوئی سہولت پہنچ پا رہی کہ نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیل میں جب ہم ملاقات کے لیے نہیں اخراجات کی بات آپ سر میرے کو آپ نے اخراجات کی بات کی، میں یہ کہتا ہوں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ مسجدیں بنا دو، مسلمانوں نے مسجدیں بنا دی۔ اس ملک میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ مدارس بنا دو، وہ بڑے بڑے مدارس کی یونیورسٹیاں شرمسار ہو جائیں ان کی عمارتوں کے سامنے، ٹھیک ہے؟ لیکن اتنا قوت خرچ ہونے کے باوجود اپنے لوگوں کو قانونی اعتبار سے ڈیفینس کرنے کے لیے کیا اس قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کس بات کی کمی ہے؟ یا اس قوم کے پاس لائر نہیں ہے؟ آخر کمی کس بات کی ہے؟ چوک کہاں ہو رہی ہے؟ اس بات کا ہے فیضی بھائی کہ جو ہے یہ قوم جو ہے اپنی شادیوں میں اور اپنے فنکشنز میں جو ہے کروڑوں روپے لٹانے کو تیار ہے، مگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ جلسے دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایسے مظلومین بھی ہیں جو صرف 5-5 ہزار روپے کی ضمانت کے لیے جو ہے آج بھی جیلوں میں کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو قمر غنی عثمانی صاحب دیکھا میں نے، بہت ساری کور کیا میں نے جی۔ یہ تو قمر اسلام جو جسٹس فار آل کی بات کرتا ہے وہ کسی ذاتی کسی دھرم کی بات نہیں کرتا ہے۔ تو جس قوم کا بیس ایکولیٹی پر ہو، مساوات پر ہو، وہ قوم اوروں کے مقابلے جب اپنے پر ظلم ہوتا ہے کچھ زیادہ ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیا وجوہات ہو اس سکتے ہیں؟ کا سب سے اہم جو میں نے اندازہ لگایا ہے اور اپنے بزرگ علماء دین کے ذریعے سے جو سنا اور سمجھا اب تک تاریخیں جو پڑھی، کہ ایمانی کمزوری کے باعث اور جو ہے رزق حلال نہ کھانے کے باعث جو ہے ہم جو ہے اپنے اصل مدوں سے، اور اصل جو ہماری حقیقت ہے کہ ہم عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظلم سہنے والا بھی اسی کے برابر ہے، کہ جو ہے اس نے ظلم کو سہا اور اس کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑے نہ ہوا۔ تو ظالم اپنے ظلم کی مقدار کو اور اس کی رفتار کو بڑھاتا جا رہا ہے، اور ہم مظلومیت کا جو ہے ڈھونگ جو ہے اپنے آپ میں رچاتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں بولیں گے، نہیں، ظلم سہنا بھی تو گناہ ہے نا سر، ظلم سہنا بھی تو گناہ ہے، ہم بولیں گے اور ملک کا قانون، ملک کا آئین اس بات کی اجازت دے ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے خلاف ہو رہے انیائے کا ڈیفینڈ کرو آپ۔ صحیح بات۔ تو یہ ذمہ داری تو مذہبی علماء کی تھی، خانقاہوں کی تھی،
یا ان علماء کرام کی تھی جو اسٹیجوں پر مسلمانوں کو لیڈ کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری تھی نا کہ عوام کو بتاتے کہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے ساتھ ان کے آواز میں آواز ملائیے. کیوں نہیں کیا علماء کرام نے ایسا؟ کیوں نہیں کیا خانقاہوں نے ایسا؟ کیوں نہیں کیا مدارس کے ذمہ داروں نے ایسا؟ آپ کا تو سوال بجا ہے. تو یہ سوال تو اٹھتا ہے نا سر. ہمیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے شفیق بھائی, لیکن کیا کریں, ہم کسی کو اس معاملے میں کہہ نہیں سکتے, کیونکہ اگر ہم اپنی جو ہے نہیں کہنا پڑے گا سر, کہنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کہو گے, ہم نہیں کہیں گے, تو اس قوم کے لیے اس ملک میں جو انجسٹس ہو رہا ہے, چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہو, کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہو, اگر آپ اور ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, آپ کا سسٹم آواز نہیں اٹھائے گا, تو آواز اٹھائے گا مجھے کون؟ تو افسوس اس بات کا بھی ہے فیضی بھائی کہ جو ہے بہت سارے لوگ ہمارے جو خاص اراکین ہیں اس وقت, جو ابھی تک جو حضرت کا ساتھ دے رہے ہیں, جڑے ہوئے ہیں, بعض اوقات جو ہے فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پہ ایسی تحریریں ہمارے خلاف وائرل ہو جاتی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے قمر غنی عثمانی صاحب کے نام پر جو ہے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور خوب مزے سے زندگی گزار رہے ہیں, اور یہ خود نہیں چاہتے کہ جو ہے قمر غنی عثمانی صاحب باہر آئیں. نہیں, مولانا قمر غنی عثمانی صاحب سر مولانا قمر غنی عثمانی صاحب اگر ناموس رسالت کی لڑائی لڑ رہے تھے, تو یہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب اپنے گھر مکان کھیت کھلیان کی لڑائی تو نہیں لڑ رہے تھے, یہ ناموس رسالت کی لڑائی لڑ رہے تھے. اور یہ لڑائی پوری امت مسلمہ کی ہے, تو ان کی آج دستگیری کون کرے گا؟ اسی ملت کو کرنا چاہیے نا. شفیق بھائی, اس کا میں ایک جواب دینا چاہوں گا کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جو ہے کہ مولانا قمر غنی عثمانی کوئی اپنے کھیت کھلیان کے لیے نہیں لڑ رہے تھے. حضرت کے تعلق سے میں بات کروں کہ حضرت کا گھر آپ جا کر کے دیکھیں گے شفیق بھائی, تو دوسری خانقاہوں میں سنگ مرمر کے پتھر بھی دیکھیں گے آپ جا کر کے, بہترین ٹائلز اور بہترین جو ہے ماربلز کے جو ہے ذریعے جو ہے گھر اور ان کی خانقاہیں سجی ہوں گی. مگر آپ خانقاہ نظامیہ بندگی میاں سرکار جا کر کے آپ جب دیکھیں گے اور گھر کا نظارہ جب آپ کریں گے, تو اس خانقاہ نے جو ہے اب عوام سے پیری مریدی کر کے جو ہے اپنی خانقاہ اور اپنے گھروں کو جو ہے نہیں کھڑا کیا ہے, بلکہ ناموس رسالت کی پہرے داری اور حقوق مسلمین کے لیے جو جد و جہد اور پریشانیوں سے جو ہے حضرت نے اپنے آپ کو جو ہے قوم کے لیے پیش کیا ہے, یہ آپ کو دیکھنے پر ظاہر ہوگا. آج بھی حضرت کے گھر کے باہر جو ہے آپ دیکھیں گے تو دیواروں میں پلاسٹر تک نہیں ہے, ورنہ پیروں کے گھر تو ایسے بنے ہوئے ہیں. آصف رضا صاحب, مجھے کسی خانقاہ کے سنگ مرمر اور وہاں کی بچھی قالین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. میری تکلیف صرف اتنی سی ہے کہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب اگر ناموس رسالت کی لڑائی لڑ رہے تھے, تو یہ ان کے اپنے گھر کھیت کھلیان کی لڑائی نہیں تھی, یہ پوری امت مسلمہ کی لڑائی تھی. ناموس رسالت کی لڑائی صرف مولانا قمر غنی عثمانی کی نہیں تھی. تو اگر آج ناموس رسالت کی لڑائی کے پاداش میں مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل میں ہیں, تو اس قوم کی کیا اتنی بھی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ان کے حقوق کی لیگل لڑائی لڑنا چاہیے؟ کیوں نہیں لڑنا چاہیے بھائی؟ تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں کسی خانقاہ کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, لیکن آج اگر مولانا قمر غنی عثمانی صاحب چاہے وہ ناموس رسالت کی وجہ سے ہوں یا کسی بھی وجہ سے جیل میں ہوں, اگر آج ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, تو آپ اپنی باری کا بھی انتظار کیجئے, کل آپ کا بھی نمبر آئے گا. اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ پوری ملت اسلامیہ ہند کی متفقہ لڑائی تھی. اس میں مسلک کی بھی میں قید نہیں کرتا, یہاں ہر مسلک کے آدمی کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. مگر اگر ہم آج مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو بھول جاتے ہیں, تو مطلب یہ کہ ہم ملت اسلامیہ ہند بشمول تمام مسالک ہم نے ناموس رسالت کا سودا کر لیا ہے. یہ بات کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں محسوس ہوتی ہے. بہرحال میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہا کرے اور ان کے رہائی کے اسباب پیدا کرے, اور آپ لوگوں کی کوششیں برابر ہوں. آخر میں اتنا اور کہوں گا کہ جن لوگوں تک میری یہ ویڈیو پہنچتی ہے, آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کی رہائی کے لیے ہر ممکن ہر سمبھو, یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر شخص کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا چاہیے.